वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बशरत। नाज़रीन, आज के दिन की जो अहम अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो एक एक करके जो रूपोश रहनुमा थे वो मंजर आम पर आने लगे हैं। अदालतों से जमानतें मिल रही हैं और वो अपने आप को वो कानून के हवाले करने जा रहे हैं। और ये सारी स्टोरी आपके सामने रखूँ, कौन कौन सा रहनुमा जो है वो अब तक जमानतें हासिल करने के बाद मंजर आम पर आ चुका है। और इसके साथ साथ हुकूमत साजी की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। मरकज़ के अंदर नून लीग हुकूमत बनाने चाह रही है, मगर कैसे, और उसके लिए नून लीग को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये भी स्टोरी आपके सामने रखनी। बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टोरी, ज़बरदस्त। आपको इसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाने के लिए जो है वो कौन सी पार्टी, कौन से इत्तेहाद के पास कितनी सीट्स मौजूद हैं और वो किस तरह से अपनी हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन को कलअदम करार देने की जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर आज उसकी हेयरिंग थी। पहले सोमवार को उसके ऊपर हेयरिंग हुई थी और फिर उसके बाद बुध को दोबारा हेयरिंग का क्या कि पोस्टपोन कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो जो दरख्वास्त इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए दी गई थी, उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और दरख्वास्त गुजार को जो है वो 5 लाख रुपए जुर्माना भी उसके ऊपर आयद किया है। असल स्टोरी ये थी कि जब इलेक्शन के लिए जो है वो पिछली जुमेरात को एक जो शहरी थे, वो ब्रिगेडियर अली खान को नाम बताया जा रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी पिटीशन दायर की थी कि ये मौजूदा इलेक्शन जो है उनके अंदर शदीद तरीन धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है, लिहाजा इन इलेक्शन को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदा इलेक्शन नहीं है। तो ये एक दरख्वास्त दायर की गई, रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली, रख ली। और उसके बाद जब वो शहरी वापस आया तो ये पूरी स्टोरी जो है सदीक जान ने अपने गुज़श्ता रोज़ के जो भी लॉग था उसके अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बयान की है। अगर आप उनकी मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं स्टोरी पे, आप सदीक जान का व्लॉग देख सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद उसी रात जो है वो जो जिस पिटिशनर था उसने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पे ईमेल के ज़रिए अपनी दरख्वास्त को वापस लेने का उसने इरादा ज़ाहिर किया। और अगले दिन जुम्मे को जो है वो शहरी ने वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बाकायदा तौर पे अपनी दरख्वास्त जो अपनी पिटिशन थी उसको विड्रॉ किया। लेकिन इसके बावजूद जो है जुमेरात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये एप्लीकेशन जो है वो समाअत के लिए मंजूर करते हुए इसको सोमवार वाले दिन के लिए मुकर्रर कर दिया था। लेकिन इससे पहले की जो स्टोरी ये थी कि जो पिटिशनर था वो अपनी पिटिशन समाअत मुकर्रर होने से पहले ही वापस ले चुका था, मगर काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टोरी को, इस दरख्वास्त को क्यों इंटरटेन किया, क्यों उसको फौरी तौर पर समाअत के लिए कबूल किया, जबकि इससे ज़्यादा अहम और हसास जो मामलात हैं, जो दरख्वास्तें हैं, जो पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिनको नहीं लगाया जा रहा, मगर काजी फाइज ईसा ने जो है फौरी तौर पर इस पिटिशन को क्यों लगाया। लोगों का इसके ऊपर जो तजिया नगार उनका ये तजिया करना है कि इस पिटिशन के जरिए काजी फाइज ईसा की अदालत से इन रिग्ड इलेक्शंस को, जो जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था ये मदर ऑफ रिगिंग है, उस उन रिग्ड इलेक्शन को जो है वो उसको एक सुप्रीम कोर्ट का कवर देना था और सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ कहलवाई जानी थी कि ये इलेक्शन जो है वो बहुत ही साफ और शफाफ हुए हैं, ताकि जो PDM2 गवर्नमेंट है और नून लीग है उनको एक बयानिया मिल सके कि हम जो है वो जिस गवर्नमेंट के अंदर हम बैठे हुए हैं और हमें लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर गवाही दी है। इसके अलावा कोई और ख़ास मकसद नज़र नहीं आता, लेकिन चूंकि वो शहरी अपनी दरख्वास्त वापस ले चुके थे और अदम हाजिरी की बुनियाद पे आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को खारिज कर दिया और अदम हाजिरी की वजह से पिटिशनर को 5 लाख रुपए जुर्माना भी उसके ऊपर आयद कर दिया। जी नाज़रीन, के साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा तकरीबन 10 माह से जो है वो 9 मई के वाक़े के बाद रूपोश थे, मंजर आम से गायब थे। वो अपने आप को उन्होंने अब महफूज मुकाम तक महदूद कर रखा था। अब इलेक्शन के बाद वो जो रहनुमा थे वो एक एक करके जो है वो
باہر آنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے خلاف درج کیے ہوئے مقدمات کے لیے جو ہے حفاظتی ضمانتیں بھی پشاور ہائی کورٹ سے حاصل کرنا شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ روز سینیٹر فیصل جاوید جو ہے انہوں نے کے پی کے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اپنے لیے پشاور ہائی کورٹ سے اپنے لیے جو ضمانتیں راہداری ضمانت منظور کروائی تھی، آج وہ اسلام آباد کی عدالت کے اندر پیش ہو گئے ہیں اور جن مقدمات کے اندر وہ اتنے مطلوب تھے اشتہاری قرار دیا گیا تھا، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، ان کا جو اشتہاری کا اسٹیٹس ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، 13 مارچ کے لیے ان کا کیس فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری اسلم اقبال بھی وہ بھی ایک طویل روپوشی کے بعد جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آج انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے اپنی حفاظتی ضمانت منظور کروا لی ہے اور ان کو یہ حکم دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کے رجوع کریں اور اپنے باقی ماندہ کیسز کے اندر وہاں سے ضمانتیں حاصل کریں اور ان کے اندر جو کیسز آپ کے خلاف ان کی تفتیش کے اندر شامل ہوں اور جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں۔ جس کے ساتھ ساتھ سینیٹر شبلی فراز جو ہے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے انہوں نے بھی حفاظتی ضمانت کے لیے اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے اور ان کو بھی حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے خاص طور پہ پنجاب سے جو رہنما روپوش ہوئے ہیں اور جو کے پی کے میں سے رہنما روپوش ہوئے ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی اپنی حفاظتی ضمانت کیوں منظور کروا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی چاروں ہائی کورٹ اس کے علاوہ جو ہے پنجاب لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں سے کوئی بھی رہنما جا کے اپنی حفاظتی ضمانت منظور نہیں کروا رہا، صرف پشاور ہائی کورٹ کے اندر سے ہی وہاں سے جا کے اپنی حفاظتی ضمانت کیوں منظور کروا رہے۔ اس کے لیے یہ جو تجزیہ نگار ان کا یہ کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بڑے آزاد اور بلنٹ اور دلیر ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ہر ایک کو جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر لانے کے لیے اپنا جو قانونی اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لہذا پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو اس بات کا موقع فراہم کر رہی ہے کہ تمام لوگ قانون کی تابع داری کے اندر آئیں، قانون کی چھتری کے نیچے آئیں، آئین کو قانون کو تسلیم کریں اور اس لیے ان کو ایک عدالتی جو بھی ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کو اس کے عدالتی پروسیجر کا حصہ بننا چاہیے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ بہت تیزی سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جو ہے کل گزشتہ شب جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف نے جو ہے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے اس موجودہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے نامزد کینڈیڈیٹ میاں شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گے، حکومت کے اندر شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو آئینی عہدے ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے امیدوار سامنے لانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر پاکستان کے لیے جو ہے وہ آصف علی زرداری کا نام انہوں نے نامزد کیا کہ ان کو وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو معاہدہ طے پایا اس کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور کے پی کے جو گورنرز ہوں گے ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا اور پنجاب کے گورنر کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ بھی کر لیے ہیں، جن میں مخدوم محمود احمد جو ہیں جو سابقہ گورنر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قمر زمان قاہرہ اور ندیم افضل چند جو ہے ان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ ابھی کس کے نام یہ پورا نکلے گا، کون گورنر پنجاب بنے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نے پنجاب کے لیے نامزد وزیر اعلیٰ جو مریم نواز ہے انہوں نے آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو اس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے اور وہاں پہ تقریباً جو ہے وہ اعداد و شمار کے مطابق 200 ایم پیز نے جو ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کی ہے، ان کو واضح برتری حاصل ہے، وہ اپنی حکومت بنانے جا رہی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے تمام لوگوں کو ویلکم کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اندر جو ہے شمولیت کے لیے اپنے جو وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروا دیے ہیں
اور اس کے مطابق جو ہے اب پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اس حالیہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، وہ اب سنی اتحاد کونسل کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوں گے۔ ابھی جو قومی اسمبلی کے اندر موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے قوم سازی کے حوالے سے، وہاں سے جو دو اتحاد سامنے آ رہے ہیں، ایک اتحاد جو پی ایم ایل این پی 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 وغیرہ کے اوپر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا اتحاد جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل ایم ڈبلیو ایم شیرانی گروپ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے اوپر ہوگا۔ اور اس کے مطابق پی ایم ایل این کا جو اتحاد ہے جس میں پی پی پی، کاف لیگ، آئی پی پی، ایم کیو ایم شامل ہوگی، ان کے جو ایم این ایز ہیں ان کی تعداد 149 بتائی جا رہی ہے، ایک واضح اکثریت ان کو حاصل ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے سنی اتحاد کونسل کا جو اتحاد ہے ان کے پاس 98 ایم این ایز کی ان کو حمایت حاصل ہے، ایک سٹرونگ اپوزیشن کے طور پہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے یہ کہا تھا کہ اصول اور قانون کے مطابق ہمارے جو امیدوار جو ہیں وہ 180 کی تعداد میں جیتے ہیں، ہماری ساری سیٹیں واپس کر دی جائیں تو پاکستان تحریک انصاف آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مرکز میں حکومت بنائے گی۔ یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، لہٰذا یہ جو وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں یہ جعلی وزیر اعظم ہوگا، اور جب ہماری سیٹیں واپس آئے گی تو ہم اپنا جو وزیر اعظم بنائیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزاد ارکان جو ہے ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 72 گھنٹے کے اندر یعنی 3 دن کے اندر انہوں نے کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس پارٹی کی اسٹرینتھ شو میں شامل ہو سکے۔ تو آج آخری تاریخ ہے، آج رات 12 بجے تک تمام آزاد ارکان پورے پاکستان میں سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں سبمٹ کر سکتے ہیں۔ آج رات 12 بجے کے بعد یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، پھر وہ اس اسمبلی کی مدت تک جو ہے وہ آزاد ارکان کے طور پہ ہی اسمبلی کے فلور پہ شامل رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔